زیادہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں 3 مثالیں پیش کر لیتا ہوں. ایک مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے سب سے بڑے عالم صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اس امت کے حضور کے بعد خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. 1,24,000 میں سے اکثر نبوت یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب حضور پاک کے جانے کے بعد جو فتنے تھے ان میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ منکرین ختم نبوت کا، مسلمہ کذاب کا. سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ ارتداد کا، جو دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس میں ایک فتنہ کون سا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کا. منکر زکوٰۃ اور ہوتا ہے، مانع زکوٰۃ اور ہوتا ہے. منکر زکوٰۃ اور ہوتا ہے اور مانع زکوٰۃ اور ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا. زکوٰۃ کا یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں، انہوں نے کہا تمہیں نہیں دیں گے. قرآن کریم میں خذ من اموالہم، اے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لو. حضور چلے گئے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے. جب حضور تھے تو ہم دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا فرمایا؟ لو منعونی اقالا لیؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلہم. جو لوگ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر انہوں نے مجھے نہ دی نا، روک دیا میرے سامنے کہ میں تجھے نہیں دیتے، میں تب بھی ان سے قتال کروں گا کیونکہ میں حضور کا جانشین ہوں. صحابہ کرام میں کتنے بڑے بڑے فتنے موجود ہیں. ابوبکر ہی کیا چھوٹا فتنہ ہے، گھر کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. فتنہ فتنہ ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر دلیر صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ابوبکر آپ خیال فرماؤ، مرتدین کا فتنہ موجود ہے، آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا ہمارا؟ حضرت صدیق اکبر کا جملہ ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہے، سخت میں نہیں کہتا، اتنا مضبوط اور قوی ہے، وہ صدیق فرما سکتے ہیں. ہم جیسے بندے کو نقل کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے اور ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے. ام المومنین ہونے کی حیثیت سے ماں بھی ہے لیکن بیٹی بھی ہے. ہم امی عائشہ کو ڈانٹے تو ایمان ختم ہو جائے گا، صدیق اکبر ڈانٹے تو ڈانٹ سکتے ہیں، بیٹی بھی ہے. ان کا جملہ اتنا عجیب ہے، فرماتے ہیں لو جرت بہن الکلاب، اگر مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات کو مدینہ کے کتے گلیوں میں گھسیٹیں، میں صدیق اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن جو قافلہ حضور نے بھیجا اس کو میں روک دوں، میں برداشت نہیں کروں گا، میں نہیں برداشت کر سکتا. اور صدیق اکبر نے عمر کو جو جواب دیا، فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحوار فی الاسلام. عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا بہت دلیر تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تو بزدل ہو گیا. صدیق کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ آ رہی؟ ہم نہیں کہہ سکتے. مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر سے بھائی آ جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو تو تکار کریں، ہم اڑ کے تھپڑ ماریں، ہم مار سکتے ہیں؟ بڑے ہیں، بھائی ہیں، آپس میں لگے. تو میں عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر کا مزاج کیا تھا. آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، مرتدین کے خلاف بھی کیا، اور مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دیا. بولو نہیں چھوڑ. بڑے فتنے کی وجہ سے چھوٹے کو نظر انداز نہیں کیا، بڑے کو فتنہ سمجھا، چھوٹے کو فتنہ سمجھا. اور پھر صدیق اکبر جب نکلے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے قام مقام الانبیاء زمن الردہ. دروازے بند ہو رہے ہیں، بھی دیکھ لو، سارے دیکھ لو، 2-4 جو دیکھ رہے ہیں تو سارے دیکھ لو. دیکھو دروازے بند ہو رہے ہیں، اب کوئی بھی نہیں دیکھتا. چلو مجھ سے آپ کو لڑائی ہے کوئی، میں کہ تو نہ دیکھو تو آپ دیکھتے ہیں، میں کہ تو دیکھ لو اب نہیں دیکھتے. شروع کریں؟ بتاؤ تو بولو نا، شروع کریں. جب پھر دیکھنے کو دل کرے تو ایک بندہ انگلی کھڑی کرو، میں سمجھو کوئی دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمانہ ارتداد میں ایسے کھڑے تھے جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے.
یہ پیغمبر کی شان ہے کہ پیغمبر تنا ہوتا ہے، امت ایک طرف ہوتی ہے، نبی کا ایمان تزلزل کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ صدیق کا مقام تھا کہ تنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی نبی کھڑا ہوتا۔ سارے فتنے ختم ہو گئے یا نہیں؟ اگر صدیق اکبر تھوڑی سی کمزوری دکھا دیتے تو بڑے فتنے مٹ جاتے، چھوٹے رہ جانے تھے۔ فتنہ فتنہ ہے، چھوٹا ہو یا